اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے بریگیڈیئر ریٹائر جناب فاروق حمید صاحب نے، دفاعی تجزیہ نگار بھی ہیں اور کافی مہارت رکھتے ہیں پاک امریکہ تعلقات پر۔ بریگیڈیئر صاحب السلام علیکم، بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا۔ جی وعلیکم السلام، بہت شکریہ۔ جی بریگیڈیئر صاحب، پاک امریکہ کشیدگی بڑھتی جا رہی ہے اور پاکستان اب امریکہ کے ساتھ جو تعلقات تھے پچھلے 70 سالوں کا، جو پاکستان کا جو تاریخ تھی امریکہ کے ساتھ تعلقات کی، اس پر پاکستان اب غور و فکر کر رہا ہے۔ آپ کے خیال میں پاکستان نے امریکہ کے لیے کیا قربانیاں دی، امریکہ کا پاکستان نے کتنا ساتھ دیا اور بدلے میں امریکہ نے پاکستان کو کیا کچھ دیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ دیکھیں جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان نے 1960s میں اور 50s میں امریکہ کا ایک فرنٹ لائن سٹیٹ بن گیا تھا کمیونزم کے خلاف، جو کولڈ وار میں اگر آپ کو یاد ہو۔ اور یہ وہ دور ہے جب ہم نے ایک الیکٹرانک بیس جو ہے بٹر بے پشاور میں امریکہ کو 10 سال کے لیے لیز پہ دیا۔ جب وہ اس کے بعد جو سیکنڈ ہمارا بڑا دور تھا جس میں ہم نے امریکہ کو بہت سپورٹ کیا، بلکہ اب تو ہم یہ کہتے ہیں کہ غلطی کی ان دا سینس کے قسم کے انہوں نے ہمیں استعمال کیا، اور افغانستان کی جو جہاد تھا مان لیتے ہیں کہ ہمارا اس میں بھی انٹرسٹ تھا کہ سوویت یونین جو ہے وہ پاکستان کے بارڈر تک پہنچ گیا تھا، تو لیکن لہذا وہاں پہ بھی پاکستان فرنٹ لائن سٹیٹ تھا، اور امریکہ کی جو ایک جنگ تھی جس سے ڈائریکٹلی پھر امریکہ کو فائدہ ہوا کہ یو ایس ایس آر سوویت یونین جب ٹوٹا اور جہاد میں کامیابی ہوئی تو پھر امریکہ ایک واحد سپر پاور بن کے دنیا میں امرج کیا۔ اور تیسری دفعہ میں یہ سمجھتا ہوں جو کہ بالکل غلط ہم نے فیصلہ کیا جنرل پرویز مشرف نے، کہ وار آن ٹیرر جو تھی یہ ہماری جنگ نہیں تھی، پاکستان کا کوئی رول نہیں تھا 9/11 میں، اور صرف ان کے عزائم تھے کہ وہ افغانستان میں خطے میں آنا چاہتے تھے، تو انہوں نے بہانہ بنا کے پاکستان کو پھر ایک مرتبہ اس وار میں گھسیٹا۔ اور ابھی آپ دیکھیں کہ کتنے 14-15 سال ہو گئے، 1 کھرب ڈالر وہ خرچ کر چکے ہیں، لیکن افغانستان میں امن قائم نہیں ہو سکا، اور افغانستان میں ابھی بھی حالات یہ ہے کہ طالبان، داعش اور ایسی قوتیں وہاں پہ ہیں، اور امریکی فوج جو ہے اب اس میں پھر بڑھانے کی بات کی جا رہی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے یہ جو وار آن ٹیرر والی جنگ لڑی ہے یہ ہماری جنگ نہیں تھی، یہ ایکچولی جنگ ہماری پھر بنا دی گئی، اور پاکستان کا دیکھیے نقصان کیا ہوا۔ ہم نے 70,000 جانوں کا نذرانہ دیا، اور جس میں فوجی اور تمام سویلین شامل ہیں، اور اس کے علاوہ 123 ارب جو اب سرکاری فگر سامنے آ رہا ہے، 123 ارب ڈالر کا ہماری معیشت کو نقصان پہنچا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اور اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو پاکستان میں جو دہشت گردی کی لہر آئی پچھلے 15 سال سے، اس کو کتنی مشکل سے اس کو کنٹین کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو سب سے بڑا لیسن جو ہم نے سبق سیکھا ہے کہ کبھی بھی کسی کی جنگ، خاص کر امریکہ کا، کبھی آپ ان کی جنگ میں اس کو شامل نہ ہو۔ اور اچھا فیصلہ تھا کہ ہم یمن کی جنگ میں ہم نے اپنی پاکستانی فوج کو وہاں نہیں بھیجا۔ جی لیکن ہمیں کیا ملا؟ ہمیں امریکہ کی طرف سے تھرو آؤٹ یہ پچھلے 40 سال میں کئی مرتبہ ہم پہ سینکشن لگائے گئے، اکنامک سینکشن، ملٹری سینکشن، اور پاکستان کی آرم ٹیسٹنگ کی گئی، پاکستان کو ٹارگٹ کیا گیا، اور ہمیشہ ڈو مور کو مطالبہ ہوتا تھا۔ اور میرا خیال ہے کہ جتنا امریکہ نے ہمیں بلیک میل کیا، شاید یہ ہماری اپنی کوتاہیاں، غلطی ہے، اس کا ہم نے پھر یہ سب کچھ بھگتا ہے۔ لیکن دوسری امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ پچھلے 12 سال سے ہم نے ان کو گراؤنڈ لائن آف سپلائیز جو ہے وہ تقریباً مفت دی ہوئی ہے، کراچی سے چمن اور توخام کے ذریعے افغانستان میں جو یو ایس نیٹو فورسز ہیں، ہم نے ان کو اپنی ایئر اسپیس دی ہوئی ہے، ہم ان کے ساتھ انٹیلیجنس شیئرنگ کرتے ہیں، ہم نے اپنا پیسہ خرچ کر کے یہ وار آن ٹیرر کو یہاں تک کیا کہ اب ہم بارڈر تک پہنچ گئے ہیں، ہمارا پورا فوٹا ہم نے سیکیور کر لی ہے۔ تو امریکہ سے تو ہمیں کچھ نہیں ملا سوائے یہ کہ ڈو مور، سینکشنز، اور یہ تانا کہ جی ہم نے آپ کو 33 ارب ڈالر دیے۔ اب خبر یہ آئی ہے کہ اس 33 ارب ڈالر میں تو زیادہ تر پیسہ وہ تھا جو انہوں نے این جی او کو دیے تھے جو پاکستان میں کام کر رہے تھے، اور جو کولیشن سپورٹ فنڈ کا پیسہ تھا تقریباً 18-20 ارب ڈالر، وہ تو ہمارا اپنا پیسہ تھا جو ہمارا خرچہ ہوا وار آن ٹیرر میں اس کو ری برس کرایا۔
تو اوور آل میں سمجھتا ہوں پاکستان کو بڑا نقصان ہوا ہے, پاکستان کے معاشرے کو بڑی تباہی دیکھنی پڑی ہے, اور دہشت گردی جو ہے اس کو اب ختم کرنا جو ہے ہمارے لیے ایک بہت بڑا چیلنج بنا ہوا ہے, کیونکہ فوج, سول ادارے, انٹیلیجنس ایجنسیز بھرپور جو ہے وہ انہوں نے قربانیاں دی ہیں اور معاملات میں کافی بہتری آئی ہے. بریگیڈیئر صاحب, آپ نے کہا کہ امریکہ ہمیں بلیک میل کرتا رہا اور ہم نے امریکہ کے لیے بہت ساری قربانیاں دی, لیکن جنرل حمید گل مرحوم کا جو ایک کلپ آج کل چل رہا ہے سوشل میڈیا پر بھی, کہ وہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ امریکہ اور تاریخ میں یہ لکھا جائے گا کہ پاکستان نے امریکہ کی مدد سے امریکہ کو شکست دی. کیا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جس طرح پاکستان نے سوویت یونین کے خلاف ایک طرح سے جنگ لڑی تھی, اور اسی طرح کیا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ پاکستان نے امریکہ ہی کے خلاف جو ہے وہ جنگ لڑی ہے اس کے اتحاد میں شامل ہو کر, اور امریکہ کو شکست دی ہے, جس کی وجہ سے امریکہ اب وہ بہت زیادہ جو ہے نا وہ پاکستان کے اوپر اٹیک کر رہا ہے؟ دیکھیں جی, بات ہے کہ میں نے بھی آج وہ کلپ دیکھا ہے جنرل حمید گل صاحب کا. میں بھی کئی مرتبہ جنرل حمید گل صاحب کو مرحوم, اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے, بہت ہی عظیم پاکستانی تھے, ان کو ملا بھی ہوں کئی مرتبہ, اور میں ان سے بہت متاثر ہوں, ظاہری بات ہے, صحیح محب وطن پاکستانی. دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر ہم نے امریکہ کا ساتھ دیا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہم پاکستان کے جو اپنے مفادات ہیں, اسٹریٹجک مفادات ہیں, پاکستان کے اپنے سیکیورٹی کی مفادات ہیں, ہم ان کو نظر انداز کریں, پس پردہ رکھیں. یہ نہیں ہو سکتا. جہاں پہ ہمارے انٹرسٹ ان کے ساتھ کنورج ہوئے, چلے ہم نے ان کا ساتھ دیا, لیکن پاکستان کے انٹرسٹ جو ہیں وہ سپریم ہے, اور امریکہ اگر سمجھتا ہے کہ پاکستان نے ان کی کوئی بے وفائی کی ہے یا کوئی ڈبل گیم کھیلی ہے, بلکہ ہم الٹا سمجھ رہے ہیں کہ امریکہ نے ہمارے ساتھ ڈبل گیم کی ہے, کہ انہوں نے ہمیں استعمال کیا ان دونوں جنگوں میں, چاہے افغان جہاد ہو چاہے یہ وار آف ٹیرر افغانستان میں. جی, لیکن بریگیڈیئر صاحب مستقبل اب کیا ہوگا؟ آپ کیا دیکھتے ہیں کہ جو ابھی تناؤ, حالیہ کشیدگی آئی ہوئی ہے, تعلقات میں تناؤ آیا ہوا ہے, تو اس کا مستقبل کیا ہوگا؟ کیا پاکستان کو اپنے تعلقات جو 70 سالہ تاریخ ہے اس پر دوبارہ سے غور و فکر کر کے ازسر نو اپنے نئے اتحادی تلاش کرنے چاہیے؟ دیکھیے, ایک بات تو ہے کہ پاکستان نے یہ حالات دیکھے ہیں, اور ایک ہماری سوچ میں ایک شفٹ آئی ہے کہ اب ہم بالکل امریکہ پہ دار و مدار ہمارا نہیں ہے, انحصار نہیں ہے. پاکستان کے روس کے ساتھ تعلقات بہتر ہو رہے ہیں, ہم شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کے ممبر بن گئے, چین کے ساتھ ہمارے آپ کو پتا ہے بہت ہی زیادہ کلوز تعلقات تھا, ہر قسم کے اکنامک, ملٹری, جو بھی آپ سمجھیں, اور سی پیک کے معاملہ. تو لہٰذا میرا خیال ہے اب امریکہ کی وہ اہمیت نہیں رہی پاکستان کے حوالے سے. ٹھیک ہے, ہم یہ چاہتے ہیں کہ امریکہ کے ساتھ ایک ورکنگ ریلیشن شپ جو ہے وہ رہنی چاہیے. امریکہ سے ہمیں کوئی دشمنی مولنے کی یا لڑائی لڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, ہمیں اپنے انٹرسٹ پہ قائم رہنا چاہیے اور ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنی چاہیے. پاکستان بھی ایک نیوکلیر پاور ہے, اور پاکستان کو امریکہ کی اتنی ضرورت نہیں ہے جتنی امریکہ کو پاکستان کی ضرورت ہے. افغانستان میں امن اگر قائم ہوگا تو وہ پاکستان کی شراکت کے بغیر, پاکستان کی سپورٹ کے بغیر امن قائم نہیں ہو سکتا, اور امریکی بھی اس بات کو سمجھتے ہیں. لہذا وہ, میرا نہیں خیال ہے کہ وہ ایسے حالات کریٹ کریں گے جس میں پاکستان مجبور ہو جائے کہ امریکہ کے ساتھ انٹیلیجنس شیئرنگ بند کر دے, اور ان کی جو گراؤنڈ لائن آف کمیونیکیشن ہے اور ایئر اسپیس جو ہم نے ان کو دیا ہوگا مفت 15 سال سے, پھر وہ ہم بند کر دیں گے, پھر وہ ان کے لیے بہت مہنگا ثابت ہوگا. تو امریکہ, اور ہم ان کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ اپنے ایمبیسی میں, اسلام آباد میں آپ اپنے ایمبیسی کے کم کریں جتنے ہماری امریکہ میں ہے. تو ہمارے پاس بہت لیوریجز ہے, ہمارے پاس بھی بہت آپشن ہے, اور امریکہ یہ تمام بات جانتا ہے. بے شک انہوں نے $265 ملین کی وہ ملٹری امداد بند کر دی, بے شک انہوں نے پاکستان کو واچ لسٹ پہ ڈال دیا, لیکن الحمدللہ پاکستان ایک ساورن ملک ہے, اور یہاں پہ پاکستان میں سوچ یہی ہے کہ ہم امریکہ سے آنکھیں ڈال کے بات کریں, اپنے مفادات پہ, اصولوں پہ قائم رہیں, اور آئندہ کبھی کسی کی جنگ میں شامل نہ ہو. اور اگر کوئی وہ مس ایڈونچر کرتے ہیں, کوئی ڈرون اٹیک یا یک طرفہ کاروائی کرتے ہیں, تو ٹھیک ہے, اس پہ ہمیں قومی سلامتی
اور قومی خود مختاری کے لیے ہمیں جواب پھر دینا پڑے گا۔ جی لیکن بریگیڈیئر صاحب جو نیٹو سپلائی کا جیسے آپ نے ذکر کیا، پاکستان کے پاس بہت سارے آپشن ہیں جن کو یوز کیا جا سکتا ہے، لیکن جب آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کی جب ہم بات کرتے ہیں، ہمارے لوگ ابھی ہمارے جتنے بھی ادارے ہیں، جتنے بھی سیاستدان ہیں، عوام بھی سارے جو پاکستان کی تضحیک امیز جو ان کی طرف سے رویہ آیا اس کے خلاف ہو گئی ہے، عوام بھی پوری قوم دیکھ رہی ہے، پوری دنیا کے سامنے آ رہی ہے کہ پاکستان کی انہوں نے توہین کی ہے، تو کیا اب ایک وقت ایسا وقت آنے گیا ہے کہ اب ہم دوبارہ سے جو ان کی جو وہ ہم سے لے رہے ہیں، جو فری میں جو ہماری جو سڑکیں یوز کر رہے ہیں اور جو ہماری سرزمین کو یوز کر رہے ہیں، ہماری فضائی وہ اوپر سے وہ یوز کر رہے ہیں، آسمانوں کو یوز کر رہے ہیں، تو ہم ان کے خلاف کوئی اس طرح کا رد عمل اپنائیں کہ ان کی نیٹو سپلائی بند کر دیں تاکہ بھرپور جواب جائے اور دوبارہ سے امریکہ پاکستان کو کوئی اس طرح کے پاکستان کے خلاف بیان نہ دے سکے؟ دیکھیں، آج سے 6 سال پہلے نومبر 2011 میں جب امریکی جہازوں نے سلالہ چیک پوسٹ پر حملہ کیا تھا، 27 ہمارے فوجی افسر جوان شہید ہوئے تھے، تو پاکستانی قوم نے 2 بھرپور جواب دیا تھا رسپانس۔ ایک تو یہ کہ ہم نے کہا تھا کہ شمسی ایئر بیس اور جیکب آباد ایئر بیس جو آپ کے پاس ہے، جو جنرل مشرف کے دور میں دیے گئے تھے، آپ قوم خالی کر دیں، اور ان کو وہاں سے نکال دیا گیا۔ اور دوسرا، ہم نے ان کی جو گراؤنڈ سپلائی کے جو روٹ ہے وہ تمام 6 مہینے کی بند کی۔ پھر فائنلی اگر آپ کو یاد ہے، انہوں نے ایک قسم کی معافی مانگی اور ریگریٹ کیا، تو پھر وہ معاملہ بحال ہوا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں انتظار نہیں کرنا چاہیے، اب انہوں نے 2-3 قدم اٹھائے ہیں تو ہمیں بھی کہنا چاہیے ٹھیک ہے کہ جناب ہمارے آپ کے ساتھ اب وہ سیکیورٹی کے لیول نہیں رہا، ہم اس طرح کی آپ کی اتحادی نہیں رہے، تو لہٰذا ہم آپ کو یا تو آپ ہمیں پے کریں، اور یہ تمام جو راہداری جو ہم نے آپ کو دی ہوئی ہے اس کی آپ پاکستان کو پیمنٹ کریں۔ جی بریگیڈیئر صاحب، لیکن جو پاکستان کے سیاستدان ہیں ان کے تعلقات امریکہ کے ساتھ بہت زیادہ ہیں۔ ابھی یہ خبریں بھی سامنے آئی کہ جو وزیر خارجہ صاحب ہیں انہوں نے ولیمہ اپنا وہاں پر کیا، اور بہت سے جو ہمارے سیاستدان ہیں ان کے بچے وہاں پر پڑھ رہے ہیں، ان کے پاس نیشنلٹیاں وہاں پر ہیں، تو یہ سیاستدان پاکستان میں رہ کر مذمت کر رہے ہیں کہ امریکہ نے پاکستان کے خلاف بہت بڑا غلط اقدام اٹھایا ہے، اور لیکن دوسری طرف امریکہ کے ساتھ ان کے تعلقات بہت اچھے ہیں، اور کیا ان کے تعلقات ہیں اس پر زد نہیں آئے گی کہ اندر سے کچھ اور ہیں اور باہر سے کچھ اور ہیں، اور امریکہ کی طرف سے یہ بھی خطرہ ہے کہ کہیں وہ IMF اور ورلڈ بینک کو کہے کہ پاکستان کو قرضے دینا بند کر دے، تو اس ساری صورتحال میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو مشکلات کا سامنا نہیں ہو جائے گا؟ دیکھیں جی، آپ کی بات صحیح ہے کہ ہمارے جو اشرافیہ ہے، جو حکومت میں یا حکومت سے باہر سب لوگ ہیں، ان کے اپنے خاندان جو ہیں امریکہ میں ہیں، ان کے بزنس انٹرسٹ وہاں پہ ہیں، ان کی پراپرٹی وہاں پہ ہیں، ٹھیک ہے نا جی، تو لہٰذا یہ آلریڈی کمپرومائز لوگ ہیں۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ ہماری ایلیٹ جو ہے اشرافیہ، یہ کرپٹ بھی ہے اور یہ کمپرومائز بھی ہے، اور یہ پاکستان کے مفادات کا وہ تحفظ اس طرح نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کے اپنے انٹرسٹ جو ہے نا، اسٹیٹ جو ہے وہ انوالوڈ ہیں، چاہے وہ آپ کے فارن منسٹر ہوں، آپ کے ڈیفنس منسٹر ہوں، یا آپ کے یہ سابق انٹیریئر منسٹر ہوں، یا موجودہ بڑے لوگ یہ PMLN میں، پاکستان پیپلز پارٹی میں، ٹھیک ہے نا جی، ہو سکتا ہے کچھ لوگ PTI میں بھی ایسے ہوں جن کے وہاں پہ پراپرٹیز ہیں، فیملیز وہاں پہ ہیں، اور ان کے پاس گرین کارڈ ہے ان کی فیملی کے پاس، تو لہٰذا پھر ایسے جب آپ معاملات ہوں گے اور کمپرومائز لوگ ہوں گے، تو پھر وہ یہ لوگ بھی تو چاہیں گے کہ معاملہ جب ایسی رشتہ جائے اور ڈائریکٹ امریکہ کے ساتھ کوئی قسم کی کنفرنٹیشن نہ ہو۔ اور ہمیں تو یہ بھی خبر سنائی یہاں پہ دی گئی ہے کہ جناب ابھی بھی کچھ لوگ ہیں جو کہ کہتے ہیں امریکی ایمبیسی کو فون کر کے کہ آپ فکر نہ کریں، ہم آپ کے یہ جو ہم آپ کو کرٹیسائز کر رہے ہیں، یہ تو صرف ہم فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے کر رہے ہیں، فائل کا پیٹ بھرنے کے لیے، ویسے ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اور ہم آپ کے انٹرسٹ کو لک آفٹر کریں گے پاکستان میں۔ جی بہت شکریہ بریگیڈیئر صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا۔